یہ ایرج سٹار ٹی وی ہے اور میں آپ کا میزبان شکیل احمد۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کشمیر میں بڑا سیاسی دھماکہ۔ سلاور جمہوریت سردار اسکندر ایاز خان نے نون لیگ سے راہیں جدا کر لی۔ تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر الیکشن آتے ہی بڑی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی۔ سلاور جمہوریت سردار اسکندر ایاز خان نے نون لیگ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مسلم کانفرنس کی قیادت سنبھالنے کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں بڑا دھچکا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار اسکندر ایاز نے مسلم لیگ نون سے ناطا توڑ دیا اور سابق وزیر اعظم سردار اسکندر ایاز خان نے مسلم کانفرنس ساتھیوں سمیت مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور انہوں نے مسلم کانفرنس کی سربراہی بھی قبول کر لی ہے۔ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے سردار اسکندر ایاز خان کو جماعت کا سپریم ہیڈ نامزد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم سردار اسکندر ایاز خان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے بانی رہنما تھے۔ سردار اسکندر ایاز خان کا آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت بنانے میں کلیدی کردار تھا اور سردار اسکندر ایاز اپنے ساتھیوں کو بھی دوبارہ مسلم کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ اس کو بحال کیا جائے اور اس جماعت کو دوبارہ سر منظم کیا جائے جو ماضی میں کسی نہ کسی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی اور بہت مشکلات کا شکار رہی۔ تو اس بات پر ہماری بات ہوتی رہی۔ اس ساری بات سے پہلے ہمارے یوتھ ونگ کے چیئرمین سردار عثمان علی خان وہ سردار اسکندر ایاز خان صاحب کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر صدر مسلمان کی قیادت میں ایک وفد یہاں پہ آیا اور آج میں خود اور ہم سارے لوگ یہاں حاضر ہوئے۔ تو ہم نے مسلسل یہ گزارش کی سالار جمہوریت سے کہ وہ مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کریں، مسلم کانفرنس کی رہنمائی قبول کریں، اور اس وقت وہ آزاد کشمیر میں اور ریاست میں مجاہد اول سردار القیوم خان موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت وہ ریاست جموں و کشمیر کی سب سے بڑی، سب سے قداور اور سب سے تجربہ کار سیاسی شخصیت ہے۔ کوئی شخص نہ ان کے علم کا ہے، نہ تجربے کا ہے، نہ سمجھ کا ہے، اور جو شخص مسلم کانفرنس کی صدارت پر کئی بار فائز رہ چکا ہو، جو شخص کئی بار آزاد کشمیر کا صدر رہ چکا ہو، جو شخص کئی بار آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، یہ منفرد اعزاز ہے سردار اسکندر ایاز خان صاحب، باقی کسی دوسرے کے پاس یہ تجربہ نہیں ہے۔ تو ہم سارے لوگ یہ گزارش لے کے حاضر ہوئے تھے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت بھی دیا خرابی حیثیت کے باوجود، اور پھر اس بات پر اتفاق ہوا کہ وہ ہماری گزارش جو ہے اس کے جواب میں یہاں خود کچھ باتیں آپ سے کریں گے، لیکن میری پھر آپ سے درخواست ہوگی کیونکہ اس کے بعد میں نے پھر شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اس میں کوئی سوال جواب آج کی نشست میں میری پیشی درخواست ہے کہ نہیں کی جائے گی، اور صرف تو میں سردار اسکندر ایاز خان صاحب نے ہماری جو گزارش ہے اس سے اتفاق کیا ہے، قبول کیا ہے، جو شفقت کیا انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ وہ مجاہد اول کے دیرینہ ساتھی ہے، اور یہ مسلم کانفرنس میں غازی کشمیر سردار فتح محمد خان کریلوی ان کے وقت سے لے کر تحریک آزادی کشمیر ہو، نظریہ علاقہ پاکستان ہو، آزاد کشمیر کا تشخص ہو، تعمیر و ترقی ہو، یہاں کے لوگوں کا روزگار ہو، یہاں کے لوگوں کا مستقبل ہو، پاکستان کے ساتھ وابستگی ہو، پاکستان کا دفاع ہو، اس ساری بات میں سردار فتح محمد خان صاحب کریلوی اور پھر ان کے بعد غازی اول سردار اسکندر ایاز خان صاحب کا، اس گھرانے کا، خاندان کا بڑا ایک تاریخی اور منفرد رول ہے۔ تو یہ ہم سب لوگوں کے عزیز ہیں، کارکن ہیں۔ میں خود سیاست میں پہلی بار جب آیا تو مجھے یوتھ بورڈ کا چیئرمین سردار اسکندر ایاز خان صاحب نے بطور صدر بنایا تھا، اور میں ان کا ہاتھ پکڑ کے سیاست میں نے شروع کی ہے۔ تو آج ہم سارے لوگ یہاں موجود ہیں، تو بس میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ سوال جواب بھی کریں گے، اس کے بعد میں شکریہ ادا نہیں بس دوسرا کام شکریہ ادا جمعہ ہے اس واسطے لوگ ٹیلیفون کر رہے سر کہ جمعے کی بات کرو، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عتیق خان میرے عزیز ہیں اور مجاہد افضل سردار عبدالقیوم خان صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ یہ میں
بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ عتیق خان یہ کہا کہ ان کو کہتے ہیں کہ اسکندر یاد یہ کر گیا، دونوں سے ہوئی۔ یہ انسانی دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جی اس سے کوئی ایسا فعل نہیں ہوگا کہ جو ہے نا ہم انسانی بڑی گنہگار دنیا کے اندر جو بڑی شخصیت سی ہم سے وہ جدا ہو گئے۔ مجھے یہ دکھ شاید ساری عمر نہ جائے کہ میں ان کے جنازہ میں شامل نہیں ہو سکا۔ بہرحال اعتراف بھی کرنا جو ہے نا میرے خیال میں اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے۔ باقی دوست جو ہیں، نواز صاحب بیٹھے ہیں، یہ جلال صاحب کانفرنس کے جو صدر ہیں یہ بیٹھے ہیں، میں نے شامل کیا جماعت، نواز کو بھی میں نے شامل کیا۔ یہ معاذرہ شماری میں لاہور قلعے میں جو ہے نا وہ جو ہے نا کیا دو بند، بلکہ ایک آئی جی رہا ہے یہاں بعد میں، اس سے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، وہ اتنا ظالم تھا، پتہ نہیں کیا نام، قمر عالم۔ اچھا، راجہ نثار کو میں نے شامل کیا، راجہ وزیر صاحب کو، سردار صاحب کی رہنمائی میں، سردار عبدالقیوم صاحب کی رہنمائی میں جس جماعت کو میں نے ہر گھر میں پھیلایا، اور پھر میرا آزاد کشمیر کے متعلق اتنا علم ہو گیا، آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ طارق فاروق کے والد چودھری یوسف صاحب یہ ایک پتنی گاؤں کا بہت نام لیتے ہیں، پتنی یہ نہیں ہے، پتنی وہ نہیں ہے، اب یہ نہیں۔ میں نے ایک پروگرام بنایا کہ جی میں پتنی جاؤں گا، یا میں پتہ کیا کہ چودھری صاحب جو ہے نا ساہیوال کے ہوئے یوسف صاحب۔ اچھا، بعد میں نے وہاں ڈسپینسری دی، سڑک دی، سارا کچھ دیا، تو میں نے ان سے جب واپس آیا تو میں نے ان سے بلا کر کہا کہ یہ ہے دیا، وہ ہنسے تو کہنے لگے کہ میں نے کہا جی کیا بات ہے ہنسے؟ کہتے ہیں میں آج تک پتہ نہیں گیا۔ ہم وہاں بھی گئے اس جماعت کے خاطر ہے کہ ساتھی راجہ اکرم صاحب، میں نے پہلے بھی اعتراف کیا ہے کہ وہ مجھ سے بھی ہم نے تحصیل کے جب صدر بنے تو راجہ اکرم صاحب بنے، میں بعد میں جو ہے دلچسپی نہیں تھی۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، اس کا میں نام نہ لوں، کوئی معاف نہ کریں، بیمار ہوں، اور پھر عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے کہ جب آدمی کی آواز بھی قابل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں پہچانتا بھی ہوں سارا۔